میں سرکاری نوکری کے لیے نہیں آیا، میں نے گھر بار سب کچھ چھوڑا ہے، سرکار کی نوکری کے لیے چھوڑا ہے۔ تو سرکار کی نوکری جو ہے نا میرے عزیزو، یہ کائنات کی تمام نوکریوں میں سے سب سے بڑی نوکری ہے، اور یہ تو حضور نے خود ہر مسلمان کو ڈیوٹی عطا فرمائی، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے لو اور میرے بعد والوں تک پہنچاؤ۔ اس میں بھی ایک باریک بات بڑی غور طلب ہے، سمجھنے والی ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے لو اور اپنے مزاج کے مطابق پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ مجھے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ کسی پروگرام میں خطاب کر رہا تھا، دور فتن کے متعلق حدیث ذہن میں آ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ مبذول کر دی تو میں وہ بیان کرنے لگا، تو اس میں ایک روایت سود کے متعلق بھی آئی، میں نے وہ بیان کر دی۔ جیسے ہی میرے ذہن میں آئی تو سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے تو ان کے چہرے پہ شکن آنے لگے، تو 2-4 منٹ تو انہوں نے برداشت کیا، تو مجھے کہنے لگے دعا کرو۔ میں نے یہ خیال کیا کہ شاید کہیں اذان کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اذان کی آواز، میں چونکہ بول رہا ہوں مائک پہ تو آواز ہوتی ہے زیادہ، لاؤڈلی بندہ بول رہا ہوتا ہے، تو مجھے نہیں پتہ چل رہا، شاید ان کو پیچھے بیٹھے تو آواز آ گئی ہوگی۔ اصل بات کچھ اور تھی، ان کو وہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی سود کے متعلق۔ حالانکہ بعض اوقات مجھے خود بھی اندازہ ہے کہ کبھی لہجے میں تلخی آ جاتی ہے، لیکن جیسے اب میں آپ سے مخاطب ہوں شاید اس سے بھی زیادہ میٹھا تھا، لیکن وہ کہنے لگے جی، میں نے کہا جی اذان ہو رہی ہے، آخر نہیں دعا کرو نماز پڑھیے۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ مہمان جو ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے کوئی شرعی مجبوری ہو ان کی، تو دعا کا اشارہ دے رہے ہیں، آپ دعا فرما لیں۔ میں ہنستا رہا، اور کوئی مطلب ویسے تو ہے کہ بعض اوقات انسان اس طرح کسی کی حد تک عزت کرے تو اگلے کو بھی طبیعت میں آ جاتا ہے جلال، لیکن اتفاق سے اسی رات حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک قول آپ کا میری نظر سے گزرا اور میرے دماغ میں فٹ ہو گیا کہ فرمایا کہ جو طلبگار ہو اسے دینا چاہیے، جسے طلب نہ ہو اسے نہیں دینا چاہیے۔ تو جس لمحے انہوں نے مجھ سے کہا دعا کرو جی، دعا کرو جی، لمبی ہو گئی تقریر جی، حالانکہ ابھی 10 منٹ شاید وہ کلپ بھی وائرل ہوا ہے، وہ 10 منٹ کا ہی تھا، وہ اس سے زیادہ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے جی، تو دعا کرو جی۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے کہ جی دعا کر دو۔ یہی تھا کہ چونکہ طلبگار نہیں ہے تو ان کو دینا کیا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، اس سے بھی ایک بات اشارتاً میرے ذہن میں آ کے میں عرض کر دیتا ہوں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنے کے لیے طلبگار بنیں۔ آپ طلبگار بنیں گے تو سرکار اپنی نوکری میں رکھیں گے نا آپ کو، آپ طلبگار بنیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو نوکری کے لیے پسند فرمائیں گے نا، وگرنہ ان مالکوں کی بارگاہ میں تو نوکروں کی کوئی کمی نہیں، وہاں تو حور و ملک لا تعداد، حد و حساب سے زیادہ۔ جس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے پلکوں کے اشاروں پر جاننے تلیوں پر رکھ کر نذرانے پیش کرنے والے صحابہ لاکھوں کی تعداد میں میسر ہوں، اس سرکار کو میرے اور آپ کی کمی ہے کیا؟ تو ان کو مالکوں کو کوئی کمی نہیں۔ میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا بارگاہ اقدس کی نوکری کے لیے۔ اگر ہم تیار ہو جاتے ہیں، وہ بڑے کرم نواز ہیں، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ ہماری طلب کم ہو گئی نا، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ چونکہ ہم نے 10,000 دے دیا ہے مولانا صاحب کو تو وہ 5 وقت نماز بھی پڑھائیں گے، جمعے کا خطبہ بھی دیں گے، اور یہ سرکار کی نوکری بھی وہی کریں گے، وہ جنازے کا موقع ہو تو وہ بھی بیان وہی کریں گے، کلخانی ہو چیلم ہو تو وہ ہیں جو صحیح 10,000 دیتے نہیں ہم ان کو بیان کرنے کے لیے، تو وہ رکھے ہوئے ہیں نا، ہم سب کے لیے فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے۔ تو نہیں میرے عزیزو، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کرنی ہوگی، بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے لو اور میرے بعد والوں تک پہنچاؤ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں بھی یہ جو آج جھگڑے پیدا ہو گئے معاشرے میں، ایک آدمی نے بات کی، کچھ لوگوں نے سنی، وہ اٹھے کسی اور جگہ چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے کہا جی میں نے یہ بات سنی ہے تو آپ کی کیا رائے ہے، انہوں نے اپنی رائے دی، وہاں سے اٹھے پھر آگے چلے گئے۔ یہ ایک مزاج بن گیا ہمارے معاشرے کا۔ کئی دفعہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ بیان کر دیں، پہلے تو ہم بیان کر دیتے تھے، لیکن پھر ایک اللہ والے کی صحبت میسر آئی تو انہوں نے فرمایا دیکھو اتنا علم کا دورہ ہے، اس دور میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جہالت ہے، لوگ مسائل سے نہ واقف ہے؟ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک عادت بن گئی ہے جھگڑے کروانے کی۔ ادھر سے سنی اور ان سے جا کے کہا آپ کی کیا رائے ہے،
اب ظاہر ہے کہ منہ اور ہے، شخص اور ہے، ضمیر اور ہے، علم اور ہے، دونوں کا علم برابر نہیں، تقوی برابر نہیں، دونوں کی پرہیزگاری برابر نہیں۔ جس نے بیان کی ہے یقیناً صحیح بیان کی ہوگی، لیکن دوسرے کے پاس جا کے پوچھا تو وہ عمر میں ممکن ہے زیادہ ہوں، علم میں بھی زیادہ ہوں، تقوی و پرہیزگاری میں بھی زیادہ ہوں، تو وہ اپنے معیار کے مطابق بیان کریں گے۔ فوراً جھٹ سے کہا کہ میں تو اتھو ہے سن کے آیا۔ اچھا پھر بندہ بھی بتا دیا کہ فلاں بندے کے پاس میں بیٹھا تھا، وہ فلاں مسجد میں فلاں جگہ بیٹھک میں ہم بیٹھے تھے، تو وہاں بات ہو رہی تھی، تو فلاں صاحب تھے، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اب ان کے دل میں بھی نفرت پیدا کر دی ان کے بارے میں۔ اگر وہ علم میں زیادہ ہیں تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یار یہ جو ہے نا، یہ ان کا تو علم ناقص ہے، انہوں نے یہ بات اس طرح نہیں تھی، اس طرح بیان کر دی، تو اس کے دل میں ان کے بارے میں برائی پیدا کر دی۔ وہاں سے اٹھے آگے کہیں اور چلے گئے، کسی اور سے بات کی، تو ان کی کہی ہوئی بات اس کو تیسرے آدمی کو نہ سمجھ آئی۔ اختلاف در اختلاف۔ میں ایک بزرگوں کی خدمت میں حاضر تھا، تو ایسے ہی بات چلی، تو میں نے فرمان لگے تو سب مدرسے پڑھے ہوئے ہو؟ میں کہ جی پڑھے ہویا۔ اگر اسکول کالج بھی پڑھے؟ میں کہ جی پڑھے ہویا۔ تو سا اے بارے کچھ نہیں جان دے؟ کورے ہو بالکل؟ میں کہ جی نہیں میں کچھ جاننا۔ تو فرمایا جان دے ہو تو پوچھ دے کا دے تو اللہ اکبر، اللہ پوچھ دے گا۔ میں نے کل بھی یہاں وہ بات عرض کی تھی شاید ظہر کی نماز میں، کہ ہمارے بزرگوں کا یہ مزاج تھا، وہ جھگڑے نہیں کرتے تھے، تکرار نہیں کرتے تھے۔ کوئی بندہ آتا سوال عرض کرتا تو پولے سے لفظوں میں غیر محسوس انداز سے یہ پوچھ لیتے کہ آپ کو اس مسئلے کے متعلق ذہن میں اشکالات ہیں یا اعتراضات ہیں۔ اشکال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بات سنی ہے، پڑھی ہے، کہیں کسی بزرگ سے سیکھی ہے، کسی کتاب میں پڑھی ہے، اب کچھ اشکالات ہیں، کچھ مشکلیں ہیں جو میرے دماغ میں حل نہیں ہو رہی۔ پولا صاحب غیر محسوس انداز میں پوچھ لیتے تو انہوں اشکالات نہیں یا اعتراضات نہیں۔ اگر کہتا کہ اشکالات ہیں تو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور علوم دینیہ کی روشنی میں اور علوم عصریہ کی روشنی میں جو کچھ ان کے پاس اللہ کا فضل ہوتا، اس مسئلے کی حد الامکان وضاحت فرما دیتے۔ اور اگر وہ کہتا نہیں مجھے اس پہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے، دوسرا اعتراض، آپ کو تو خیر واسطہ نہیں پڑا تو ہمارا پڑھتا رہتا ہے، باقاعدہ لسٹیں بنائی ہوتی ہیں کہ میں اس مسئلے پہ میرے 36 سوال ہیں، اس مسئلے پہ میرے 16 سوال ہیں، اس مسئلے پہ میرے اتنے اعتراض ہیں، اس مسئلے پہ میرے اتنے اعتراض ہیں۔ بھائی جتنا وقت آپ نے اعتراضات پہ لگایا ہے نا، اتنا اللہ رسول کے ذکر میں لگاتے تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جاتے۔ آپ کی ڈائریکشن خراب ہو چکی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس گڑھے میں جب آپ جا کے گریں گے تو پیچھے آپ سب کے ساتھ بگاڑ کے آئے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو اس گڑھے سے نکالنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں تھمائے گا، اس لیے کہ سارے خوف زدہ ہوں گے آپ سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو فرمایا پہلے کسی اللہ والے کے پاس گئے ہو؟ تو وہ گنوانے لگا، حضور فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں محدث تھے، فلاں جو ہے وہ مفسر تھے، فلاں فقیہ تھے، فلاں صوفی تھے، تو 99 بندے گنوا دیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ حکمتوں والے لوگ تھے نا، دنائی والے لوگ تھے، فرمایا جب تینوں 99 نہیں نہ پسند آئے تو 100واں بھی پسند نہیں ہونا۔ ذہن میں بات یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے اعتراضات کرنے ہیں، مسئلہ تو حل کرنا نہیں، اشکالات تو دور کرنے نہیں، جو شبہ ہیں ان کو تو دور کرنا نہیں، اعتراضات جھگڑے کرنے۔ تو ہمارے بزرگوں کا مزاج تھا، کوئی بندہ آتا بات پوچھتا تو پولے سے انداز میں پوچھ لیتے غیر محسوس، اگلے کو پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا انٹرویو بھی کر لیا انہوں نے۔ بیٹا اشکالات ہیں یا اعتراضات ہیں؟ اشکالات ہوتے تو ان کو حل فرما دیتے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اگر اعتراضات ہوتے تو فرماتے یار میں 50 سال 60 سال 70 سال عمر ہو گئی، او بچپن دے وچ علوم پڑھے سن تے ہن تے بھل بھلا گیا ہویا، تساں اینج کرو فلاں شہر چلے جاؤ، تے بڑے عالم صاحب نے انہوں نے جا کے پوچھ لیا جائے۔ ان بزرگوں کے ایمان پر خاتمے کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب بھی یہ تھا کہ وہ جھگڑتے نہیں تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں جی کہ آپ کسی علمی اختلاف پہ بحث کریں اور آپ کے دل میں اس کے متعلق بدگمانی پیدا نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی آدمی سے آپ بحث بلکہ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دو بھائی بھی آپس میں تکرار شروع کر دیتے ہیں نا، تو ان کے دل میں بھی ایک دوسرے کے متعلق بدگمانیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔